अस्सलाम वालेकुम प्यारो जी। तो मैं आ चुकी हूँ अमान परवरदा की 29 बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल एपिसोड के साथ। तो अब से नावल में बहुत कुछ होने वाला है, तो अब तैयारी कर लें क्योंकि आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा जैसा होने वाला है, ठीक है ना। तो इसी नोट के साथ हम चलते हैं किसकी तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। मामू को रूम से निकलता देखे चाय से मुस्तफ़ीद होते अयाद साहब आंखों में गर्दन घुमाकर शरारत समेट लाए। ममानी जान ने निकाल तो नहीं दिया मामू। अयाद की राजदाराना सरगोशी पर हमीद ने सोफे का कुशन ही उठाते बांजे का सर सेका। बच्चों, मुझे तो नहीं निकाला, पर इंशाल्लाह तुम्हारी बीवी तुम्हारे करतूत देखकर पहली रात ज़रूर तकिए समेत बाहर धकेलेगी। लिख कर रख लो लाडले, फिर न कहना हमीन चौहान ने बताया नहीं। खतरनाक सी पेशन गोई करते हमीन साहब ना दानिस्ता अयाद का दिल को छेड़ कर पास से गुजर गए, क्योंकि वो भी काफ़ी थक चुका था और चेंज करके रिलैक्स होना था। अयाद ने मज़ेदार चाय अचानक से फीकी महसूस की और बेदिली से कप मेज़ पर रखे पीछे टेक लगा ली। जो हरकतें वो कर रहा था, यकीनन अगर मावल से उसकी किसी तरह शादी होती तो वैसे हरगिज़ नहीं बख्श सकती थी। जनाब का दिल घबराया, पर हाय ये अना के मारे लोग ज़्यादा देर खुद को उदास दिखाई देने भी नहीं देते। इसी लम्हे फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। अयाद ने बेकरारी से फ़ोन उठाते कप चुके मेज़ पर रखा। खैरियत थी? आज आपकी गर्लफ्रेंड नज़र नहीं आई कहीं से? एक दो दिन में ही अकल तो नहीं आ गई मलिंगा? बेचारी आपकी बीवी बनी तो मर तो वैसे ही जाएगी। अच्छा है बरवक्त होश कर ले। मावल ने चेंज किया और आमिर भैया से शेक बनवाकर कमरे में लाई और मज़े से मैसेज टाइप करके भेजा। बज़ाहिर तो मावल नॉर्मल थी, पर दिल में कहीं उलझन और तड़प अब तक बरकरार थी। वो मेरा होने की तैयारियां कर रही है, बिजी थी, और मेरी बीवी बनकर वो क्यों मरेगी? जवाब मैसेज के बजाय अयाद ने कॉल करके दिया, जिसे बौखलाए हुए वो उठा कर मिले जवाब पर जलकर खाक हुई। तैयारियां कैसी? क्या अपने अंदर सरिये फिट करवा रही है? मावल की पुरतपिश हाजिर जवाबी पर अयाद की आंखें हफीफ सा मुस्कुराईं। फजूल बातें मत करो, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मेरे सवाल का जवाब दो कि क्यों मरेगी वो? आज हफीफ सी आग अयाद खान के लहजे में भी थी। मावल का जी चाहा फ़ोन काट दे, पर इस आदमी को आग लगाए बिना पीछे हटना मंजूर ना था। इसलिए कि आप मुंह से आग उगलते हैं, मर ही जाना उसने। वो क्या है ना, आप जैसे कड़वे को कोई कहाँ बर्दाश्त कर सकती है? मेरी दादू कहती हैं घुंघरियाले बालों वाले लोग बहुत मासूम यानी बेवकूफ़ होते हैं। वो लड़की भी शायद मासूम तरीन है, और जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का सोच रही है। मालूमात तो अयाद ने 31 साल ज़िंदगी में कभी ना सुनी, जो आज मावल ने गोश गुजार की। अपने हंसने को वो मुश्किल से रोक सका। अच्छा है ना, मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी, तब कर रहेगी मुझसे, मेरी मर्ज़ी का प्यार करेगी। वैसे ये मुझे नहीं पता था, आज यकीन आ गया कि वाकई घुंघरियाले बालों वाले बहुत बेवकूफ़ होते हैं। अयाद की मुस्कुराहट ये सब कहते गहरी हुई, लेकिन मावल जो बेध्यानी में अपने बालों की लटें उंगली पर घुमा रही थी, जब याद आया वो भी ऐसे ही बाल रखती है, तो चेहरे का रंग लम्हे में फ़र्क हुआ। आप मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ? सुन ले, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका देखे वो दिलकश मुस्कुराया। सोफ़ी की पुश्त से जा लगते सर भी टका लिया। और हाँ, कोई आपसे प्यार नहीं करेगी, ये मेरा शराप है आपको। बंगाली बाबा की कमी थी मौसूफ़ा, वो भी बन गई। अयाद हंसा जबकि मावल को रोना आया। अपने शराप अपने पास रखो, वो मुझसे इतना प्यार करेगी कि आज तक किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अयाद के लफ्ज़ों की गहराई तो ना समझी, पर लहजे की शिद्दत पर मावल को सुकून गारत हुआ। वो आज पुरसुकून थी, लेकिन इस जालिम आदमी को उसका सुकून मंजूर ना था। सही करें आप प्यार, आपके पहले बेबी के अकीके पर आऊँगी बारूदी जैकेट पहनकर। आपकी सारी खुशियाँ जला दूंगी। दांत पीसकर बिना कोई जलन का तासुर दिए दांत पीसते हुए कहा। अयाद के होंठों पर रेंगती मुस्कुराहट का कत्ल कर गई। अच्छा ख्याल है, खूब रौनक मेला लगेगा। मुझे तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार रहेगा जहरीली। उप्स, मुझे कॉल बंद करनी होगी, मेरी जाने मन की कॉल आ रही है। बाय बाय। अयाद ने कहकर कॉल काटी, जबकि मावल ने फ़ोन स्क्रीन कान से हटाई और गुस्से से फ़ोन बेड की जाने फेंकते वहीं सर पकड़कर बेड के पास बैठ गई। जाने मन मावल के दिल पर बर्छी सा लगा था, इसे रुला चुका था। क्यों तकलीफ़ होती है इनके यूं करने पर मुझे? अल्लाह जी, वो जिस मर्ज़ी को जाने मन बनाए, कहें, समझे, मुझे क्यों जलन होती है? मेरा अंदर क्यों सुलग उठता है? अल्लाह करे आप मर जाएं अयाद। ये दूसरी बार मावल ने रोते हुए से बद्दुआ दी थी। ज़मीन हिली थी। मासूम की आह ज़मीनी तहों में उतरकर लर्ज़ा तारी कर दिया करती है। नहीं, अल्लाह ना करे वो ना मरे। दारिया बापी और हमीन अंकल के लिए तो वो बहुत प्यारे होंगे। नहीं मावल, दोबारा ऐसा मत कहना। अपने होंठों पर हथेली जमाए डर कर दुआ वापस लेनी चाहिए, पर आह तो आसमान पर जा चुकी थी। ऐसा ही रहा तो मैं पढ़ूंगी कैसे? मेरे ख्वाब का क्या होगा? बुक्स खोलती हूँ तो उनकी याद आ जाती है। कुछ भी करती हूँ उनको मिस करने लगती हूँ। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? वो इतने बुरे हैं फिर भी क्यों याद आते हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपका किसी के लिए हास होना, बहुत बुरा लग रहा है मलिंगा। वहीं हिचकियाँ भरती वो ज़मीन पर ही दोहरी हुई।
ٹانگیں سمیٹ کر گہرے گہرے سانس کھینچنے لگی۔ اس نے گویا اپنی نبض تھما دی تھی، یوں جل کر آیات جیسے سنگدل کے ہاتھ، اور وہ ظالم اس نبض کے ساتھ وحشیانہ داؤ کھیل رہا تھا۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ شرانگیز آدمی؟ اف، اچھا تم پہلے رونا بند کرو۔ داریا نے ابھی تک چینج نہ کیا تھا۔ آج بلیک اینڈ سلور سی خوبصورت ساڑی میں وہ چلتی پھرتی قیامت بنی ہوئی تھی۔ پہلے تو مہمانوں کے جاتے ہی لان میں آ کر انیب سے رابطہ کیا، اور آگے سے سب صورتحال جان کر داریا تک کا سر گم کر رہ گیا۔ دادو میری وجہ سے اس سے جو کہہ بیٹھی ہیں وہ ان کو کاٹ کھا رہا ہے داریا، اور تھپڑ دادو کا بس چلے تو اپنا ہاتھ جلا دیں۔ وہ اسکول بھی نہیں گئی، صبح سے رات ہو گئی، مسلسل روئے جا رہی ہیں۔ میں اور تائی جان بھی ان کو سنبھال سنبھال کر نڈھال ہیں۔ عاقب کا کوئی پتہ نہیں، اس کا فون بھی بند ہے۔ انیب کی ہچکیاں سنے داریا بھی پریشان تھی۔ انیب اس سے زیادہ مضبوط ہو کر رو رہی تھی تو یقیناً تکلیف اس سے برداشت کرنی محال تھی۔ میری جان، جیسے ہی اس کا غصہ اترے گا وہ واپس آ جائے گا۔ تم جانتی تو ہو کس قسم کا جذباتی اور ضدی ہے۔ انیب میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتی، کہو تو میں آ جاؤں؟ داریا سے یوں اتنے دور بیٹھ کر تسلی دینی مشکل تھی۔ نہیں داریا، میں ٹھیک ہوں، لیکن عاقب کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ تم بس دعا کرنا وہ جہاں ہو ٹھیک ہو۔ میں دادو کے پاس جا رہی ہوں، تم پلیز عاقب سے رابطہ کرو، اسے کہو واپس آئے۔ انیب کو جانے کی اجازت کے ساتھ تسلی دیے داریا سوچ میں پڑ گئی۔ جب انیب اور آیات لالا ایک ساتھ ہیں، پھر انیب کی یہ تڑپ، کیا وہ عاقب کو سزا دینا چاہتی ہے؟ آیات لالا سب جانتے بوجھتے انیب کے ساتھ ریلیشن میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اور پھر ماہر شاہ نے بھی تو پہلی بار کچھ انسانی کرتے ہوئے مجھ سے ماول کی خوشی مانگی۔ اف، کتنا الجھا ہوا ہے سب۔ انیب بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں اس سے سچ اگلوا لیتی۔ داریا کا ذہن ہرگز مطمئن نہ تھا، اوپر سے عاقب کی یہ حرکتیں اسے اور غمزدہ کر گئیں۔ داریا انہی سوچوں میں گم تھی جب بارش یعنی اس کے جونیئر کی کال پر متوجہ ہوئی۔ ہاں بارش، کہو میرے کام کا کیا ہوا؟ داریا نے سنجیدگی کے سنگ استفسار کیا۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں ثبوت تلاشنے پر لگ چکا ہوں میم۔ طارم شاہ کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ رپورٹ غائب ہو گئی تھی۔ رپورٹ مل جاتی تو ہمیں ثبوت مل جاتا کہ واقعی دارم کو لگنے والی گولی ضمن ہی کی گن سے نکلی ہے، اور پھر ہم کچھ کر لیتے ان کے بچاؤ کے لیے۔ لیکن اب جس کے پاس وہ رپورٹ ہے وہ خطرہ ہے ہمارے اگلے قدم کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یوں ہی غائب نہیں ہوئی۔ بارش کی جانب سے ملی معلومات پر داریا کے چہرے کی رنگت بدلی۔ کچھ بھی کرو بارش، وہ رپورٹ بابا کی واپسی سے پہلے تلاش کرو۔ مجھے وہ چاہیے، سمجھو اس بات کو، اگر بابا واپس آ گئے اور یہ چھپی بات کھل گئی تو یقیناً بابا کو بہت ستایا جائے گا۔ ممکن ہے فوری گرفتار ہو جائیں۔ دارم کے قتل پر میں جانتی ہوں دارم اس دن موت کا حقدار تھا، عدالت نہیں جانتی، وہ ثبوت مانگتی ہے۔ پلیز میرے بھائی، تم میرے سب سے بہترین ساتھی ہو، میری مدد کرو۔ لہجے میں تاثر گلا تھا۔ وہ ہر طرح سے بابا کو بچانے پر لگی تھی، لیکن آخر کیوں؟ پھر ایک بار ہمیں فارم ہاؤس کی دوبارہ تلاشی لینی ہوگی میم۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کلو مل جائے جو ہمیں اس ویڈیو بنانے والے تک لے جائے، یا کم از کم اس دن برپا ہوئی قیامت کا ثبوت مل جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جس نے وہ ویڈیو داران ماہر شاہ تک پہنچائی ہے، رپورٹ بھی اسی نے آگے پیچھے کی۔ بارش کا مشورہ معقول تھا، ویسے بھی 2 سال سے وہ فارم ہاؤس بند پڑا تھا، یہاں تک کہ دیکھ بھال کے لیے ایک لاغر سا آدمی کبھی کبھی وہاں دکھائی دے جاتا۔ تمہاری بات میں دم ہے، میں کل ہی جاتی ہوں۔ داریا نے فوری ارادہ بنایا۔ لیکن کچھ اور بھی تھا جو بارش بتانا چاہتا تھا۔ میم، اس دن جب آپ مجھ سے شو روم ملنے آئی تھیں تب کوئی جلاد قسم کا آدمی آیا تھا، بہت وحشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ مجھ سے پتہ پوچھا تھا اس جگہ کا جہاں آپ کاظم مبین کی بیوی کو لے کر گئی تھیں۔ بہت دن سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، پر ڈر لگ رہا تھا آپ غصہ ہوں گی۔ وہ بہت خطرناک تھا میم، آپ نے جو میرا کندھا تھپکایا اس پر وہ جل بن گیا تھا۔ وارننگ دی تھی کہ دوبارہ ہاتھ نہ لگاؤں۔ مینس پاگل تھا وہ، اپنی حفاظت کیجیے گا۔ بھلے اس نے یہ سب خوفزدہ ہوئے بتایا، پر داریا کے ہونٹوں پر رسیلی سی مسکراہٹ چھوڑ گیا تھا وہ وحشی۔ میرا ہی ساتھی سمجھو اسے، پاگل ہے وہ، ڈونٹ وری۔ لیکن ہر کسی کے سامنے جھک جاؤ گے تو کسی دن داریا کی گن سے ہی مر جاؤ گے بارش، یاد رکھنا۔ وہ مطمئن کرنے کے ساتھ ہی بارش کو دمکا بھی گئی۔ ان کے اس دھندے میں کمزور ساتھی سے بہتر پاورفل دشمن اہم تھا۔ جی میم۔ ہکلاتے ہوئے فارس نے جان بخشی پر شکر کرتے ہوئے کال کاٹی، جبکہ داریا کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ ہر کسی سے پنگے، تم بھی جنونی ہو یعنی؟ جس دن تم میرے ہاتھ آئے میں تمہاری آنکھوں میں انگلیاں گھسا گھسا کر سزا دوں گی تمہیں، اس کی اور ستم کے تمہارے وہ مضبوط ہاتھ بھی رسیوں سے باندھوں گی جس سے تم نے داریا کو بے بس کیا تھا۔ اف داریا، اسے نہیں سوچنا امان کے بیچ، خود ہی اس دشمن جہاں کو یاد کیے جیسے وہ خود پر برسی لان کی طرف ہی حرامہ حرامہ چلے آتے۔ سیاہ میں دمکتے داران نے وہ مومنٹ بڑی دلچسپی سے نوٹ کیا۔ اس کی نیلی گرے رنگوں کی مرکب آنکھیں بلش ہوئیں۔ میں نے ابھی چینج کرنا ہے۔ ہاؤ کلمسی یو آر داریا، کتنا مشکل ہے چینج کرنا یار۔ دیہان اپنے سراپے پر گیا تو داریا کا دل چاہا یہیں بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ سخت نیند آ رہی تھی اور جانتی تھی منہ دھوئے گی تو نیند اڑ جائے گی۔
میں مدد کر دوں چینج کرنے میں؟ مغرور سا انداز لیے وہ کان کے پاس جھکتے شرم ساری بیچ کھاتے بولا، جس پر داریہ ڈر کر اچھلی اور جب اس ناک کو پلٹ کر سامنے دیکھا تو حلق تک کڑوی ہوئی۔ تم الفی سے غرارے کر کے کرو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ ہمدرد جیسا منہ نہ کھلے اور نہ اس میں سے آگ نکلے۔ کل سمجھایا تھا باز آ جاؤ، یہ لائنیں مجھ پر نہ مارنا دوبارہ۔ دنیا جہاں کا لڑاکا انداز اپنائے نرمی کو ایک طرف کیے وہ چڑھ دوڑی۔ تاران نے اس کی بازو پکڑ کر ایک ہی جھٹکا دیے جھنجھوڑا۔ منہ بند کرنے کا یہ طریقہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آہا! اور یہ تو ایک شرافت سے ہٹی ہوئی آفر تھی داریہ خان، لائن کہاں سے لگی تمہیں؟ وہ اس سے سچ میں یہ معلومات جاننے کا متمنی چبا چبا کر بولا، میں کل تمہیں اور تمہاری شرافت کو اچھے سے جان چکی ہوں، سو مجھ سے فضول کی بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور یہ بازو کیوں پکڑ کر مروڑ ڈالتے ہو؟ تمہاری باندھی یا کنیز نہیں ہوں، بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں ماہر شاہ، اور یہ ادب و احترام تب زیادہ کرنی چاہیے جب آپ کو پتہ ہو سامنے موجود ہستی کسی اور کی امانت ہے۔ داران کے قریب کرنے پر وہ دراصل بڑکی، کیونکہ اب ماہر کے بھول کر بھی پاس نہیں جانا چاہتی تھی اور وہ اسے دور دیکھنا مشکل جان رہا تھا۔ سارا دن داریہ سے نظریں ہٹاتا رہا، لیکن وہ ظالم اب بھی ویسی ہی آتشی بنی کھڑی ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ اوپر سے اس کی ایک غسیلی سنہری آنکھیں جن کا جام بنا پیے مست تو بے خود کر سکتا تھا۔ کس کی امانت ہو تم؟ نکاح میں میرے ہو تو پھر کسی دوسرے کی یہ جرت کہ تم پر اجارہ داری کا دعویٰ کر سکے؟ میں ایسے ہر بشر کو انگاروں پر گھسیٹ دوں گا۔ ملکیت ہو تم میری اور ملکیت بن کر رہو۔ تاران کے لہجے کی تپش نے داریہ کے دل میں طوفان سا برپا کیا۔ وہ تھم کر رہ گئی، کچھ بول ہی نہ سکی۔ بار بار اس کا ذکر کرنے سے پرہیز کرو ورنہ ایسا نہ ہو تمہیں اس کا کفن بھی نہ ملے۔ داریہ خان اپنی شدت پسندی پر حیرت سے سوچتا خود سے ہی دشمنی نبھانے پر آنکھیں سی چرا گیا، لیکن باخودہ داریہ کی آنکھیں اس پر سے انچ نہ ہلیں۔ میرے لیے اس کی خوشبو ہی بہت ہے۔ تمہیں پتہ ہے ماہر شاہ، جب میں نے اس کی پہنائی ہڈی اتاری تھی تو میرا لباس تار تار ہو چکا تھا۔ اس نے صرف میری عزت نہیں بچائی تھی، اس نے خود سے بھی مجھے بچایا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے میرے فلیٹ پر چھوڑ کر گیا میں اکیلی تھی۔ تم بھی مرد ہو، سمجھ سکتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ نہ جانے کیوں پر داریہ کی آنکھوں میں مسیحا کو یاد کرتے نمی اتر آئی، لیکن وہ درحقیقت محبت تھی۔ تمہیں منع کر رہا ہوں اس کا ذکر کرنے سے۔ اس کا منہ جبڑے سے پکڑے جس بے دردی سے چلایا۔ داریہ سہمی نہیں کروں گی آج کے بعد، لیکن مجھے اپنا مت کہنا دوبارہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مضبوط ہاتھ جبڑوں سے ہٹاتے وہ جانے لگی، پھر روکی گئی۔ شادی سمٹ گئی۔ اب میرے کہے کے بارے کیا سوچا تم نے؟ ایاد والا معاملہ؟ اسپاٹ لہجہ رکھتے وہ غصے میں ہی لگا۔ داریہ نے گہرا سانس کھینچا۔ کل سوچتے ہیں اس بارے میں، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ بازو چھڑوائے داریہ واپس حویلی کی طرف بڑھی۔ داریہ اسے لگا تھا وہ سرگوشی میں پکارا ہے، لیکن وہ پھر بھی یوں رکی جیسے اس نے ماہر شاہ کی پکار سن لی ہو۔ وہ پلٹی، وہ گریش بلو آنکھیں اس کی آنکھوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ قریب آیا تو داریہ کے دل کی دھڑکنیں سے بڑھتی محسوس ہوئیں۔ کیا وہ دوسری لڑکی مایا تھیں؟ وہ پاس آ کر رکا۔ داریہ کی سانسیں تھمیں۔ نہیں، میرا بوت تھا دوسرا۔ اب ہوش ٹھنڈ پڑ گئی۔ تمہارے جاسوس دماغ اور پتھر دل میں کس قسم کی ٹارچر مشین ہو تم؟ پکارتے نہیں ہو پھر بھی لگتا ہے پکار رہے ہو۔ تمہاری دادی کے بقول میں جادوگرنی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کالا جادو تم کرتے ہوگے۔ پراسرار مشکوک قسم کے خراب آدمی ہو۔ دیکھو مجھ سے 2 فٹ دور رہو، ایسے دیکھو بھی مت، میرے سامنے ادھر ادھر دیکھا کرو۔ یہ تھکن اور ماہر شاہ کی نزدیکی کا اثر تھا کہ وہ سدھ بدھ کھونے لگی۔ داران نے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب سرکایا تو وہ ان مہکی سانسوں کے حصار میں دم ساتھ گئی۔ ایسے پاگل پن کے مظاہرے کرنے سے گریز کرو داریہ، اچھی لگ رہی ہو۔ داران نرم سرسراتے لہجے میں بے خودی ملائے بولا۔ داریہ کو پورے جسم میں چونٹیاں پھرتی نوچتی محسوس ہوئیں۔ یا اللہ اس سے بچائیں مجھے، یہ پھر سے مجھے بہکا رہا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ داریہ کے وجود میں غیر معمولی لرزش اور پھٹی آنکھیں تکتے داران نے جھٹکے سے اسے آزاد کیا اور وہاں سے جتنی جلدی ہو سکا گیا۔ کیونکہ داریہ سانس روکے ہوئے تھی، وہ حواسوں سے اترا تو سانس لے سکی اور وہیں نرم گھاس پر گرنے کے انداز میں بے جان ہوئے بیٹھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھا، وہ حد سے سوا تیز تھا۔ داریہ وہیں لان میں گھاس پر لیٹی تو آسمان پر چھائے بادل دیکھ کر سرد سی ہواؤں کے جھونکوں پر بہت وقت بعد ٹھیک ہوئی۔ مجھے ایک ہی وقت میں 2 لوگوں سے ایک جیسی اپنائیت کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ سزا نہ دیں اللہ، مجھے مزید رسوا ہونے سے بچا لیں۔ ماہر شاہ کا میرے قریب آنا مجھے اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ اس وقت وہ صرف ایک پاگل لگ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی جان نہ رہی کہ اب وہ ہل بھی پاتی۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھواں سا بھر گیا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ہی مایا کی ڈر کر آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ شاید نئی جگہ کا اثر تھا کہ وہ کچھ بے چین رہی۔ کمرہ کافی معتدل درجہ حرارت میں ڈوبا تھا، جبکہ مایا کو مایوسی اس ویرانی کو دیکھ کر ہوئی۔
तो वो सच में रात नहीं आए। तभी मुझे बेचैनी रही। माया ने कंबल परे किया और उठी, दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाल दी, जूते पहने बाहर जाने को बढ़ी। दरवाज़ा खोला ही कि लाउंज में काउच पर टीवी देखते ही सो जाते मामू भांजे पर नज़र पड़ी तो माया की सारी उदासी दूर हो गई। आयात भी भंगी बना वहीं मद्दम मद्दम हराटे बढ़ रहा था, जबकि हमीन के सोने के डिसेंट अंदाज पर भी माया का दिल मचला करवट पर लेटे तरतीब से बाजू सीने पर बांधे हुए था। हमीन। माया आहिस्तगी से पास आई और मद्दम सा झुक कर पुकारी ताकि आयात को आवाज़ ना जाए। हमीन जो अभी ही हॉकी मैच देखकर सोया था यकदम ही जागा और माया को खुद पर झुका देखे परेशान हो गया। आप ठीक है माया? क्या हुआ, कोई मसला है? नींद में डूबे ही वो जल्दी से आंखें मलता उठकर बैठा और जैसे माया को खड़े होते घेर कर पूछने लगा। वो हंस पड़ी लेकिन फिर मुस्कुराती हुई उसका हाथ पकड़े कमरे में वापस लाई। हमीन साहिब अब तक हैरान थे कि हुआ क्या। आपको जगा रही थी, बस ठीक हूँ। आप और रियाद यूँ बाहर क्यों सो रहे थे? मुझे लगा आप वहाँ बेआराम होंगे। मैं उठ चुकी हूँ तो आप अपने बेड पर सो सकते हैं। अब तभी जगाया। हमीन की आंखों की परेशानी सरूर सा बनी। वो उसे अपनी फ़िक्र करती भली कैसे ना लगती। आपने तो मुझे डरा दिया था। मैं और रिया तो यूं ही लाउंज में पड़े पड़े ही सो जाते हैं। ये हमारी आदत है। इसके दबे दबे हराटों का ऐसा नशा हो गया है कि अब वो हराटे न मारे तो मुझे लगता है मैं सुहानी लोरियों से महरूम हो गया हूँ। डर सा हटा तो ये सब कहता खुद भी हंसा और माया को भी हंसा बैठा। लेकिन इस बार माया ने खुलकर हंसने की गलती ना की। तो फिर प्रैक्टिस की आपने? हमीन कहें ताकि मैं कमरे में टिक सकूं। वो इस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि हमीन पर ख्वामखा खुमार सा छाने लगा। माया सटपटाई। आपको यही कहकर जगाया था, अब आपने सुना नहीं तो मेरा क्या कसूर? फौरी आंखें पटपटाती वो हमीन के पास से पलटने लगी, मगर उसके वहम गुमान में भी ना था कि हमीन उसकी कमर में इस बेतकल्लुफ़ी से हाथ डाले से अपने नज़दीक खींच लेगा। माया ने हथेलियों को हमीन के शानों पर टिकाते टकराने से खुद को रोका। एक बार फिर कह लेंगी तो ये होंठ थक थोड़ा जाएंगे। वैसे भी आप बहुत कम बोलती हैं और मैं बहुत बातूनी हूँ। सिर्फ हमीन ही नहीं, आपको और भी बहुत कुछ कहने की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे हमीन आपको कुछ चाहिए? हमीन आप उदास तो नहीं हैं? हमीन आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमीन आप मुझे अच्छे लगते हैं। जिस तरह घबराई सी लड़की इस आफत आदमी के बहकाने पर चहकी। ये महारत सिर्फ हमीन चौहान के पास थी। हमीद आप कितने फ्लर्टी हैं। होंठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए वो सरगोशियों में बोली और कहर ढा गई। हमीद तो अपना नाम सुनकर ही स्टक हो गया। फ्लर्ट करूं, प्यार करूं, बात करूं या लड़ूं, अब ऑप्शन सिर्फ आप ही हैं। माया प्लीज़ मुझे हमीद पुकारें, सिर्फ एक बार और। माया ने हमीद में कभी ये वाली शिद्दत और बचपना उम्मीद ना किया था जो इस बंदे ने पहले ही दिन दिखाकर माया को धड़कन बना दिया। वो इतनी कभी गुजारिश थी कि माया की पलकें हया से झुक गईं। हमीद प्लीज़ मेरे साथ रूम में रहिएगा कल से। सिर्फ हमीन कह देती तो यकीनन खुद भी बहक जाती, लेकिन फौरी उदासी के संग अगला जुमला मिला लिया। आप कहें तो आपके दिल में घुस जाऊं। वो अब भी खुमार में था, होले होले खुद को होश दिला रहा था। माया आंखें चुराती इस दर्जा वारफ्तगी पर मुस्काई। मिस्टर हमीन तंग मत करें। वो घबराई। ओके नहीं कर रहा, फौरी माना, जबकि दिलो जान से माया को देखा जा रहा था। अच्छा अगर आप इजाज़त दें तो कुछ पूछ सकती हूँ? माया थोड़ी उलझी, तभी इसने मुनासिब समझा पूछे। आपको हर इजाज़त है, पूछें। ऐसा लहजा जो खुद से मोहब्बत करवा दे। आप काफ़ी अच्छा कमाते होंगे यकीनन। आयात भी प्रोफेसर हैं, दारिया भी काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, फिर भी आप इतनी सादा ज़िंदगी जीते हैं। मीन्स आम सी हेल्पर तक नहीं, और मिजाज भी आप सब कितने डाउन टू अर्थ। माया के इस खूबसूरत सवाल पर हमीन ने उसका हाथ पकड़े काउच पर बिठाते खुद भी साथ जगह संभाली। अब आप मेरी वाइफ़ हैं माया, तो ये सब आपको बताना ही होगा। सादगी हमें पसंद भी है लेकिन हमारी मजबूरी ज़्यादा है। हम तीनों मिलकर बहुत अच्छी अमाउंट कमाते हैं, लेकिन इसका 80% कर्ज़ की अदायगी में जाता है। हम तीनों मकरूज़ हैं और इसकी वजह है वो खबीज़ ज़िमल। अपने मासूम बच्चों के नाम पर न जाने कितने लाख कर्जा लिया, वो भी सूद पर, जो बढ़ते बढ़ते करोड़ों पर जा पहुँचा। तभी को ख्वाहिशवार बन गए हम। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चंद माह में हम मुकम्मल तौर पर इस नहूसत से निजात पालेंगे। ये सब सुनकर माया को यकीन ना आया। एक ही शख्स इतना बुरा और अच्छा कैसे हो सकता है? जबकि माया की झुकी पलकों के पार अटक जाती शबनम का सबब हमीन बखूबी जानता था, पर अभी ये मौजू छेड़ना मुनासिब ना लगा। मैं अगर कुछ कर पाऊँ तो प्लीज़ बताएं मुझे। माया ने नज़रें उठाते हमीन की जानिब आज से देखा। वो वालहाना चाह खेज़ निगाहें मुस्कुराईं।
آپ میرا ذہنی اور قلبی سکون بنیں، یہی ٹاسک ہے آپ کا، باقی یہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے، آپ ریلیکس رہیں۔ حمین کے لہجے کی ملائمت نے مایا کی ہارٹ بیٹ مس کی۔ اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ شاید ان کی کوئی مجبوری رہی ہو، اللہ سب کو آسانیاں دے۔ چونکہ آنکھوں سے وہ متذبذب سی کیفیت میں بولی۔ حمین نے آگے کو سرک کر اس کی جبیں چومی تو مایا نے بے اختیار گھبرا کر نظر اٹھائی۔ آمین، وہ مایا کی آنکھوں کا لطف بھانپ کر بولا۔ اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ لیں پھر سو جائیے گا، اور ہاں مجھے بتا کر سوئیے گا کہ آپ اور ایاد ناشتہ کب کرتے ہیں اور کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ فجر کے بعد مجھ سے سویا نہیں جاتا تو مجھے بہت خوشی ہوگی، ناشتہ بنا کر مصروف بھی ہو جاؤں گی۔ اس سے پہلے بیچ میں زومانی فسو بڑھتا مایا نے فوراً سے کہے اٹھ کر جانے کی تیاری پکڑی، مگر تب بکھلائی جب وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کر مایا کو پکڑتے روبرو ہوا۔ وہ ہلنا تک مشکل جان رہی تھی۔ آپ پہلے ہی دن کام پر لگنا چاہتی ہیں مایا، آپ کو اس لیے نہیں لایا ہوں کہ آپ ہم سب کی ذمہ داری اٹھائیں، میں کوئی ہیلپر ارینج کرتا ہوں، آج ہی آپ کے آرام کو متاثر کر کے مجھے بے سکونی ہوگی۔ نرم مگر باوقار لہجے میں اس نے مایا کو سمجھایا، پر وہ اپنے گال سے جڑا حمید کا ہاتھ فوری ہاتھوں میں پکڑ کر بے قرار ہوئی۔ نو بالکل نہیں، مجھے اور داران کو تو ہمیشہ سے اپنے کام کرنے کی خود عادت ہے، پلیز مسٹر حمید ایسا نہیں کریں، میں تو بوریت سے مر جاؤں گی، مجھے یہ حق دیں، ویسے بھی آپ تو میری ذمہ داری ہیں، جب تک ایاد کی کوئی دلہن نہیں آتی میں خوشی خوشی ان کی بھی ذمہ داری اٹھا لوں گی۔ ہیلپر اچھی نہ ہوئی تو مجھے کچھ دن تو دیں، اگر مجھ سے سب ہینڈل نہ ہوا پھر بھلے آپ وہی کیجیے گا جو آپ کو ٹھیک لگا۔ مایا کی بے چینی، اس کا ٹھہر ٹھہر کر قائل کرنا، وہ دیکھ کر دھیما سا مسکائے گیا۔ آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں، میری ہو کر رہنے لگیں تو بری عادتیں ڈال دیں گی، پھر کبھی بھی آپ کے چاہنے کے باوجود آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا، تو اچھے سے سوچ لیں، آنے والے وقت پر وہ حاکم ہوگا۔ اس کا احساس دلاتے وہ مزید مایا کے ذرا قریب ہوا، اس کے بالوں سے پھوٹتی خوشبو محسوس کی تو سانسوں کو آرام سا ملا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ فوری بنا انجام کے پرواہ کیے وہ اس کی شانے سے لگتی بول پڑی، لیکن اپنی بے خودی پر سہم گئی۔ اذان کی آواز پر حمید نے اس کا دوپٹہ شانے سے لگ کرتے جیسے اس کے سر پر اڑائے ہر سو لپیٹا۔ ان خوبصورت سیاہ آنکھوں کی عقیدت پر وہ لڑکی نثار ہوئی۔ آپ مجھے روز فجر کے لیے جگا دیجیے گا مایا، کیونکہ میں بہت لیزی ہوں اس معاملے میں، پڑھ لیں نماز، اللہ آپ کی ہر دعا قبول کریں۔ انہی محبت سے بری نگاہوں میں مایا کو لیے کہہ کر وہ اس میں محبت پھونکتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ مایا کی آنکھیں خوشی اور سکون کی زیادتی سے نم ہوتی چلی گئیں۔ جاری ہے کل کی قسط ہوگی بھئی جھٹکا اسپیشل، دل تھام لے، اسٹوری میں آنے والے ہیں آپ کی سوچ سے پرے لیول کے شاکس۔ اگلی ایپی دل سنبھال کر پڑھنے والی ہے ہمارے فلرٹی سے امین، کس کس کو پسند آئے بھئی ہاتھ اٹھائیں، ذرا کمنٹ سیکشن میں حاضری لگوائیں، بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم 30 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویسے 30 ایپیسوڈ ہو بھی گئی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا، آپ کو چلا ہے پتہ؟ مجھے تو نہیں چلا۔